بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی، اور یہ مہینہ اور یہ دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں اس موقع پر دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ کافی ہو جائے گی بات۔ صرف دو حدیثیں، دونوں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں۔ ان دو احادیث سے یہ پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح کی محبت کرتے تھے اور کس طرح کا ادب اور تعظیم کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا تھا۔ ان دو حدیث سے یہ بات معلوم ہو، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب جو تعلق کی نوعیت ان کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، امت کو بھی قیامت تک اسی طرح کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے رکھنا چاہیے۔ اگر امت میں کوئی شخص معاذ اللہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ہو، جو کہ نہیں ہو سکتا، جو کہ ان سے بڑھ کر ہو، تو پھر وہ اپنا تعلق الگ سے متعین کر سکتا ہے کہ میں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہوں معاذ اللہ، سو میں حضور علیہ السلام سے اس طرح کا تعلق رکھوں گا۔ ایک حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث کو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا، وفات، وصال مبارک سے پہلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 3 دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت آپ کرواتے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا، ابو بکر تم اس میری عدالت کے عرصے میں نماز پڑھائے گا۔ تو نماز پڑھا رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہے۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، اور آپ اپنی مبارک چارپائی سے اٹھ کر دروازے تک تشریف لائے، اور دروازے پر آ کر، وہ دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، تو دروازے تک تشریف لائے اور جو پردہ تھا اس پردے کو ہٹایا، اور دیکھا کہ میری امت، میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے دیے ہوئے طریقے جاری رکھیں گے، کیسے جاری رکھیں گے۔ تو حدیث بخاری کی جو الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ۔ پہلے فرمایا آقا علیہ السلام جب اٹھ کے تشریف لائے تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کرام صف در صف نماز کے اندر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، دروازے کا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا۔ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَ فَيَضْحَكُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قَدْ مُصَفَّ۔ پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری طرف دیکھا، آپ کھڑے تھے، ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور خوش ہوئے، تبسم فرمایا، پھر ہنس پڑے، اور جب ہنسے تو آپ کا چہرہ انور ایسے لگا جیسے قرآن مجید کھل گیا، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، اس طرح لگا جیسے قرآن مجید کھلا ہوا ہے۔
اور یہ منظر دیکھ کر فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا جب چہرہ پاک ہم نے دیکھا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی اور ہم اس خوشی میں، مسرت میں، فرحت میں غرق ہو گئے، گم ہو گئے اور اتنا ڈوب گئے آقا علیہ السلام کی زیارت میں، چونکہ 3 دن سے زیارت نہیں کی تھی، 3 دن گزر گئے تھے، ان کی نگاہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں دیکھتی تھیں آقا علیہ السلام، تو 3 دن گزر گئے تھے، اداس تھے، جو ہی دیکھا چہرہ انور سامنے ہے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ادھر چہرہ ہے، اور اگر آپ تو انہوں نے کہا فَحَمَلْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور ادھر منہ کر کے حضور علیہ السلام کو ہی دیکھتے ہیں۔ جو ممبر ہے مسجد کا، اس کعبہ کی طرف صدیق اکبر کھڑے ہیں اور صحابہ کرام صف در صف کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک سامنے نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام ان کے چہرے کو دیکھ سکے، سامنے نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے، حجرہ مبارک اس طرح ہے، بائیں طرف ادھر یسار، آپ نے کھڑے ہو کے دیکھا ہوگا نا، سبز رنگ کی جالیاں ہیں، ان میں سے ایک جالی ہے جہاں دروازہ تھا وہ پردہ تھا، وہ نشان بھی بنے ہوئے ہیں پردے کے، سنہری رنگ کے، تو آقا علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہیں اور صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں اور چہرہ کعبے کی طرف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، مثلا آپ بیٹھے ہیں صفوں میں، اگر اس طرف کوئی آ کے اینڈ پر کھڑا ہو یا اس طرف کونے پر کوئی کھڑا ہو پردہ ہٹا کے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بولیے، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ انتم تلتفتون الیہ، اس طرف چہرہ کریں گے، کئی طرح نہ ہو تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ لا يمكن بدون الالتفات عن جهة القبلة إلى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدون الالتفات لا يمكن۔ تو اس وقت تک جب چہرہ ادھر نہ کریں آپ اور کعبے سے رخ موڑ کر ادھر منہ نہ کر لیں تو آپ یہ منظر سارا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر وہ برؤیت النبی، حضور کو دیکھا، یہ نہیں کہا فہممنا ان نفتتنا من الفرح لرؤیت النبی، لرؤیت نہیں کہا کہ دیکھنے کے لیے نماز سے نکل جائیں، دیکھنے کے لیے نماز سے نکلے، یہ نہیں کہا، کہا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، ہماری طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو، اور پردہ نیچے گرا دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی ہیں، باطلت صلاتکم، لا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے نمازیں توڑ دی ہیں، قد خرجتم من الصلاۃ، نماز سے باہر نکل آئے ہو اور اب نمازیں پھر سے پڑھو، یہ نہیں کہا، فرمایا نمازیں مکمل کر لو، یعنی ان کے چہرے بھی پھر گئے، حضور کو تکتے بھی رہے، اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور فرمایا نماز مکمل کر لو، یعنی جاری، یعنی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ حالت نماز میں رہے۔ یہ تھا حالت نماز کے اندر صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق اور محبت اور ادب و تعظیم کا یہ عالم تھا کہ حالت نماز میں بھی کیفیت یہ تھی۔ تو جب نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت اللہ، تو اللہ کی عبادت کے اندر اگر محبت اور ادب رسول کا عالم یہ ہو تو نماز کے علاوہ باقی اوقات میں عالم کیا ہوگا؟ حالانکہ نماز کے اندر تو ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے نا، نماز کے اندر تو حدود ہیں، ریسٹرکشن ہے نا، کہ آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور قیام کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سجود میں ہیں، رکوع میں ہیں، اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور متوجہن الی جہت الکعبہ، کعبۃ شریف، ادھر متوجہ ہیں اللہ کی طرف، اور نگاہیں سجدہ گاہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں۔ نماز کی لمیٹیشنز کے اندر
اگر رسول اسلام کی محبت و ادب ان لمیٹڈ ہے نماز کی حدود کے اندر، اگر حضور کی محبت غیر محدود ہے تو نماز کے علاوہ حضور کی محبت کا عالم کیا ہے؟ یہ تو ایک حدیث ہے۔ اب ایک اور حدیث، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، دو حدیثیں صرف میں نے کہا بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قبیلہ تھا بنو عمرو بن عوف، ان کا کوئی جھگڑا تھا تو اس کی مصالحت کے لیے تشریف لے گئے۔ قبیلے کے لوگوں میں ایک جھگڑا، ان کی صلح کے لیے، مصالحت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کو وہاں دیر ہو گئی، واپس نہیں پہنچ سکے۔ مؤذن آیا، صحابہ کرام آئے، عرض کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نماز جماعت پڑھائیں گے تو میں اذان کہہ دوں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ اذان کہہ دی، اقامت کہہ دی، نماز شروع ہو گئی۔ نماز، میں نے دونوں حدیثیں حالت نماز کی بیان کی ہیں، اور نماز سے باہر تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا عالم تھا۔ یعنی حالہم فی الصلاۃ، حال حبہم للرسول و حال ادبہم للرسول فی الصلاۃ، دونوں۔ تو وہ نماز شروع ہو گئی، صف در صف صحابہ کرام کھڑے ہیں، اتنے میں آقا علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ فرق ہے اللہ کے رسول محبوب میں اور آپ کی امت میں، ہم میں یہ فرق ہے۔ اگر ہم آئیں تو ہمیں اجازت ہے صفوں کو کراس کر کے توڑتے ہوئے آگے جانے کا؟ نہیں، ہم آخری صف میں، الصف الآخر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آخری صف میں جہاں ہے وہیں نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم نماز کو، صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں، یعنی فی حضور اللہ تبارک و تعالی انہم یقیمون۔ آپ جب صفوں کو توڑیں گے تو انہیں ڈسٹرب کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے حضور کو، تعلق کو، توجہ کو، اس کو ڈسٹرب کریں گے، ان کی توجہ ہٹے گی، آپ کی طرف لگے گی، آپ توڑ کے جا رہے ہیں نا، تو نماز کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا، اجازت نہیں۔ اب آقا علیہ السلام کا جو حکم اور عمل ہے وہی شریعت ہے، جو کریں وہ شریعت ہے، بول پڑیں تو وہ شریعت ہے، کسی موقع پر، کسی موقع پہ چپ رہیں تو وہ شریعت ہے، کسی موقع پہ سکون میں ہوں وہ شریعت ہے، حرکت فرمائیں وہ شریعت ہے، صفوں کو قائم رکھیں تو وہی شریعت ہے، توڑ دیں تو وہی شریعت ہے، جو بھی کریں وہ شریعت ہے۔ شریعت کسی اور طرف سے تو نہیں آتی نا، حضور علیہ السلام کے فعل سے آتی ہے اور قول سے۔ تو آپ نے صفوں کو کے اندر سے گزر کے آگے گزرے، آقا علیہ السلام صفوں میں سے اندر سے گزر کے آگے جانے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے، فصفق الناس، ایسے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ فلما اکثر الناس التصفیق، اور سیدنا صدیق کان لا یلتفت فی صلاتہ، بیان کیا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے سیدنا ابو بکر صدیق تو اتنا غرق ہوتے، اتنا فنا ہوتے کہ کچھ بھی ہو جاتا تو وہ دائیں بائیں کسی اور چیز کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ کان یہاں پر صحابی نے، حضرت سہل بن سعد الساعدی جو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ یہ لفظ کہے، جبکہ واقعہ کا یہ حصہ نہیں ہے، واقعہ کا حصہ بطور خاص ہمارے ذہنوں میں رجسٹر کروایا، کان لا یلتفت فی صلاتہ، کہ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ نماز میں جب شروع ہو جاتے، داخل ہوتے تو کچھ بھی ہوتا تو پھر وہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے دیکھتے نہیں تھے، نماز میں غرق ہوتے تھے، فنا ہوتے تھے۔ یہ بیان کر کے اب کہتے ہیں فلما اکثر الناس التصفیق التفاتا، جب انہوں نے زیادہ شور کر دیا، بہت زیادہ شور ہوا، تو سیدنا صدیق پر سمجھ گئے کہ یہ صحابہ کرام ہیں، کسی چھوٹی موٹی بات پر تو تالیاں اس طرح نہیں بجا سکتے نا، کوئی عام واقعہ ہوتا تو پھر تو انہوں نے اس طرح ہاتھ نہیں بجانے تھے، یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے، اور بہت بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ آقا علیہ السلام آ گئے، تشریف لے آئے، اور سوائے اس کے کہ حضور تشریف لائیں، اور تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اتنے میں آقا علیہ السلام الصف الاول، پہلی صف میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز جاری ہے۔ اب جب مڑ کے دیکھا پیچھے
کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ مڑ کے پیچھے دیکھ لیں نماز رہ جاتی ہے آپ کی۔ ہم اگر حالت نماز میں مڑ کے پیچھے صف کی طرف دیکھ لیں پیچھے، ہماری نماز ختم کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف مڑتے ہیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے، ہم نماز سے خارج ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف ہی مڑ کے دیکھ لیں تو نماز سے آپ چہرہ قبلہ سے ہٹا دیا، تو یہ خروج عن الصلاۃ ہے، یہ خروج عن الصلاۃ ہے، دائیں طرف مڑ لیا۔ اب صدیق اکبر امام ہیں اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام میں آئے، تو آپ کی اور ہماری نماز ہو تو بچ جائے گی؟ بولیے نہیں بچے گی۔ لیکن جب مڑ کے دیکھا تو سامنے تو اللہ کا قبلہ کا رخ تھا، جب سامنے چہرہ تھا تو قبلہ رخ تھے، اب مڑ کے دیکھ لیا تو نماز نہیں ٹوٹی، قبلہ رخ سے چہرہ پھیر لیا تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ ادھر قبلہ تھا اور ادھر جدھر دیکھا وہ قبلہ کا بھی قبلہ تھا۔ اس لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ کسی اور کو دیکھیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ تو مڑ کے پیچھے، تو انہوں نے پھر اپنا صف چھوڑنی چاہی۔ فناکس ابو بکر عاقبیہ لیصل الصف، وہ اپنی ایڑیوں پر ادب کا عالم دیکھی، عاقب پیچھے ہٹنے لگے پاؤں کے بل ایڑیوں کے، تاکہ میں پیچھے صف پر آ جاؤں، اور مصلی چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیے نماز با جماعت ہو رہی ہے صحابہ کرام، تو مصلی چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا، ان کو حکم دیا کہ انثبت مکانک، اے ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ فرافع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل کیا کہ آج آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں مصلی پر کھڑا رہوں اور میں نماز پڑھاتا رہوں۔ شکر ادا کیا، شکر ادا کر کے تو پھر واپس ہٹا، فراجع الی الصف الاول، کھڑے نہیں رہے، پیچھے ہٹا ہے۔ اب مصلی خالی ہو گیا، ایک لمحہ آیا مصلی خالی ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے، فتقدم فصلی بالناس، آگے بڑھے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھ کے پھر فارغ ہوئے، نماز مکمل کی، اور جب مکمل کر چکے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی سوال کیا، فلما انصرف یا ابا بکر ما مانعک ان تثبت اذ امرت، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم مصلی پر کھڑے رہو؟ اس سے کس نے روکا؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، تم پھر بھی پیچھے ہٹ آئے، کس چیز نے روکا کہ اس پر عمل کرو؟ تو آگے سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیں، انہوں نے کہا، ما کان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ اب دیکھیے ادب کے انداز کیا لے رہے ہیں، یوں نہیں کہا کہ میری کیا مجال، میری کیا مجال کہنا، اور یوں کہنا کہ فلاں کے بیٹے کی کیا مجال، اس میں عاجزی اور ادب کی انتہا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کی انتہا ہے۔ تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور آپ موجود ہوں اور مصلی پر کھڑا رہے، میں پیچھے ہٹایا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ درست نہیں کیا، نہیں، وہ تو درستی تھا تو پھر آگے چڑھ گئے نا، ورنہ وہ پکڑ کے ایسے آگے ہاتھ سے آگے فرما دیتے کھڑے رہو، نہیں، حکم بھی دیا اور ان کے ادب کی لاج بھی رکھی، اور پھر فرمایا کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے آئندہ تو تم سبحان اللہ کہا کرو، مرد ہو، اور یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا عورتیں اگر ہوں تو وہ کریں، تصفیق للنساء، انما التصفیق للنساء، عورتوں کے لیے یہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، مرد اگر آگاہ کرنا چاہے امام کو تو سبحان اللہ، صبح تسبیح کیا کرے۔ اب یہ دو حدیثیں سنائیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق محبت کا اور ادب کا کیسا تھا۔ جب ان کی محبت اور ان کا ادب آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی نماز میں، اللہ کی نماز کے دوران یہ ہے،
تو زندگی کے باقی اوقات اور ایام اور لمحات میں ان کی جب رکاوٹ ہی کوئی نہیں، یہاں تو نماز ہے نا، اس نماز کے اندر وہ اپنی حدود سے اور جذبات میں اپنے قابو سے باہر ہیں، تو جب نماز سے باہر ہوں گے تو پھر کون روکنے والا ہے؟ پھر تو کوئی لیمٹ ہی نہیں، وہ تو نماز میں بھی حضور کی محبت اور ادب میں لیمٹس کراس کر دیں۔ اس لیے پھر باقی بہت ساری عمر بھر کے ان کے معمولات ہیں، ان کے معمولات ہیں۔ اور یہ ختم کرتے ہوئے یہ سیدنا عمر فاروق کا آپ نے سنا ہے، میں نے کئی بار بیان کیا حدیث پاک میں، جب طواف کعبہ کر رہے ہیں اور حجر اسود کو چومنے کے لیے آئے، ہم حجر اسود سارے جا کے چومتے ہیں نا، اب آپ سوچئے کہ جب ہم چومتے ہیں کیا نیت یہ ہوتی ہے؟ آپ فرق دیکھیے کتنا فرق ہے سوچ کا۔ وہ چومتے ہوئے کیا خیال آتا ہے، اور حجر اسود کو کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، تخیل کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم چومتے ہیں تو صرف خیال اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہیں، بے شک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حق ہے، محو الخطا ہے، حق ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم جب چومنے لگے ہیں تو انہیں یہ فکر نہیں ہے گناہ کتنے معاف ہوں گے کتنے نہیں۔ کہا حجر اسود تیرے ہاتھ میں میرا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، خدا کی قسم لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لب لگے ہیں تو میں تو حضور کے لبوں کی خاطر تمہیں چوم رہا ہوں۔ دیکھیے تصور اور تخیل کیا ہے، میرا نقطہ تصور اور تخیل ہے کہ کس طرح وہ ادب کا خیال کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی حدیبیہ کا جب موقع ہوا نا، حدیبیہ کا جو صلح نامہ حدیبیہ ہوا ہے، اس سے پہلے سیدنا عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے اپنا وفد بنا کر، نمائندہ بنا کر مذاکرات کے لیے بھیجا تھا قریش کے ساتھ۔ مذاکرات ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا، قریش مکہ نے 6 سال کے بعد آئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے سب، تو 6 سال کے بعد آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو آقا علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ مذاکرات جب ختم ہو گئے مکہ معظمہ میں، تو کفار اور مشرکین یا قریش مکہ نے کہا عثمان اب آپ واپس جا رہے ہیں تو چونکہ آپ آ گئے ہیں اکیلے تو آپ طواف کر لیں کعبے کا، کعبے کے سین میں کھڑے ہیں، کعبے کے آپ طواف کر لیں۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمایا لا اطوف بہ واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم میں بے شک کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں طواف نہیں کروں گا کعبے کا جب تک کہ رسول پاک طواف نہ کریں۔ میسج یہ دے رہے تھے کہ ہمارا اپنا کیا تعلق ہے اس کعبہ سے، ہمیں تو اس کعبے کی شناخت آقا علیہ السلام نے کروائی ہے، ہمیں اس کعبے کی پہچان آقا علیہ السلام نے کروائی ہے، اس کعبے سے جوڑا حضور علیہ السلام نے ہے ہمیں، وہ نہیں ہے تو میں سین کعبہ سے ہی مڑ کے چلا جاؤں گا، اور طواف نہیں کیا۔ یہ محبت اور ادب کا عالم تھا۔ 6 سال بعد آئے، کعبہ کے لیے ترسے ہوئے، سین کعبہ سے واپس مڑ گئے اور طواف نہیں کیا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام میسج یہ تھا کہ حضور علیہ السلام یہاں تھے مکہ میں تو اس رخ کھڑے ہوتے تھے، کعبہ کو سامنے کر لیتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے مگر کعبہ بھی سامنے رکھتے۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تو اس کی طرف منہ نہیں کیا، ہم نے بھی قبلہ چھوڑ دیا، اس کو ہم نے بھی بیت المقدس کو بنا لیا۔ 16-18 مہینوں کے بعد آپ نے پھر ادھر چہرہ کر لیا، ہم بھی ادھر ہی قبلہ بنا دیا۔ تو ہم تو حضور کو دیکھ کر اس کو قبلہ بناتے رہے، دیکھ کر چھوڑتے رہے، دیکھ کے پلٹ کے آتے رہے۔ تو وہ پھر ہمارا تو تعلق آقا علیہ السلام کی وجہ سے، یہ بیسک نقطہ سمجھایا میں نے کہ صحابہ کرام کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے، آپ کی محبت اور ادب کا تعلق کیا تھا۔ اب ہم امت ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اسی نقش قدم پہ رہنا چاہیے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی درجے کی محبت اور ادب رکھیں گے تو ہمارا ایمان قائم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب یہ نہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں تھا اور اب نہیں، آپ تو اب بھی حیات ہیں اور قیامت تک ہیں، قیامت تک ہیں۔
تو آپ کی محبت و ادب اسی طرح ہے جیسے اس وقت واجب تھا اس طرح آج ہے. تو جتنی محبت اور ادب زیادہ ہو اتنا ایمان کامل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت دے اور ہم سب کو یہ نصیب کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.